السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے حوالے سے نیو اپڈیٹ بتانے جا رہا ہوں، تو آئیے اس کو مولانا سرتاج احمد صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ انہوں نے مفتی صاحب کے تعلق سے کیا کہا اور 23 تاریخ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس بھارت میں ناانصافی کھلے طور پر کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مفتی سلمان اظہری صاحب کئی مہینوں سے جیل میں بند ہیں، تو دوسری طرف کھلے منچ سے ہزاروں کی بھیڑ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بابا دھیریندر شاستری عرف باگیشور دھام بابا، وہ آج بھی کھلا آزاد گھوم رہا ہے۔ اس پر نہ کسی طرح کی کوئی کارروائی، نہ اس پر کوئی ایکشن لیا گیا۔ حالانکہ دھیریندر شاستری نے بعد میں ناٹک بھی کیا معافی کا۔ اگر معافی سے ہی کام چل جائے تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا قصور نہیں ہے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آج نفرت اپنے عروج پر ہے، نفرت اپنی انتہا پر ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ اگر گستاخیاں کرنے والا، مقدس شخصیات کے بارے میں بکواس کرنے والا، اگر وہ ستہ دھاری پارٹی سے ریلیشن میں ہے یا ستہ دھاری پارٹی کا محب ہے، تو پھر اس پر کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ کہ جس کا ستہ دھاری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تو تب بھی اس کو ٹارگیٹ کر لیا جاتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے معاملے کو لے کر، کیس کو لے کر 23 اپریل کو سنوائی ہونا ہے۔ مہینوں سے تمام عوام اہل سنت کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت آئے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے کیس کی سماعت ہو اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں انہیں رہائی ملے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، دیکھیں ہر دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راہ رخصت اختیار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راہ عزیمت اختیار کرتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب انہی لوگوں میں شامل ہیں جو راہ عزیمت کو پسند کرتے ہیں، راہ عزیمت کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب ہوا مخالف ہو، فضا مخالف ہو، تو اس دور میں بھی حق کو حق کہہ دیا جائے، سچ کو سچ کہہ دیا جائے، اور دشمنان اسلام کو جواب دیا جائے، گستاخان رسول کو جواب دیا جائے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ مسلمانوں، قدر کر لو، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو نمازوں کے بعد میں، قرآن کی تلاوت کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی بے قصور علماء کرام یا عام مسلمان قید میں ہیں، ان تمام کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ اب کل کو سنوائی ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے تاکہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے ملیں اور وہ اپنوں کے بیچ پہنچ جائیں۔ اور ہم سب کی تمنا ہے کہ پھر سے ہمارے ممبروں کی زینت بنے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کو اپنے دل میں بسا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ، اور نوجوانان اہل سنت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف رغبت دلانا، نوجوانوں کو جگانا۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کیجئے مفتی سلمان اظہری کا گناہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں رائٹ نہیں بولنے کا۔ تو مفتی سلمان اظہری کا مطالبہ یہی ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنی تقاریر میں یہی کہا کہ جس طرح سے ہم تمہارے خداؤں کے بارے میں نہیں بولتے، جس طرح سے ہم تمہارے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، دخل اندازی نہیں کرتے،
ہم تمہاری مقدس شخصیات کے بارے میں نہیں بولتے تو تمہیں یہ ادھیکار، یہ حق کس نے دیا کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرو؟ یہ حق کس نے دیا کہ تم جانے کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرو؟ جیو اور جینے دو، تم اپنے دھرم سے مطلب رکھو۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے، یہ ادھیکار دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اکارڈنگ، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تمہارا اپنا دھرم ہے، تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو خدا مانتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، تمہارا میٹر ہے یہ۔ ایسے ہی ہمارا بھی حق ہے کہ ہم مذہب اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزاریں، اپنے خدا کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے مذہبی معاملات میں انگشت نمائی کرو، ہماری مقدس شخصیات پر انگلی اٹھاؤ۔ حیرت ہوتی ہے کہ دھیریندر شاستری جیسے لوگ اس سماج میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ؟ ذرا سوچیں، انصاف کی بات کرنے والے، تعصب کی اینک ہٹا کر دیکھیں۔ ایک شعر پڑھنے والا جیل میں ہے، جبکہ نہ کسی کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا، نہ کسی کا نام لیا۔ اہل فلسطین کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور دوسری طرف کھلم کھلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا دھیریندر شاستری آزاد ہے، اس پر نہ کارروائی نہ ایکشن۔ ایک بھارت ایک قانون کی بات کرنے والوں، یہ دو قانون کیسے؟ یہ نا انصافی کیوں؟ مفتی سلمان اظہری صاحب بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اور یاد رہے، ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ ملک کے لیے گردنیں دی ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء نے اپنی گردنیں دی ہیں اس بھارت کی حفاظت کے لیے۔ اور آج بھی اس بات کو نوٹ کر لو، اگر بھارت کو گردنوں کی ضرورت پڑی حفاظت کے لیے، چاہے مقابلہ کسی سے بھی ہو سرحد پر، تو سب سے پہلی صفوں میں علماء کرام ہی نظر آئیں گے۔ علماء اسلام، علماء کرام کو ٹارگیٹ کرنا بند کرو، اور نفرت کی جو دکان ہے اس کو بند کرو۔ بھارت کو بھارت رہنے دو، ہندوستان کو ہندوستان رہنے دو، اسے نفرت کی بھیٹ مت چڑھاؤ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم رہے، اور ہمارے ملک سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیں پرانے والے اچھے دن میسر ہوں، نصیب ہوں۔ ہم یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء کرام کے لیے اور مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور تمام کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے، ہر عالم کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور سارے علماء حق، علماء اہل سنت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جس طرح سے ہم دیگر علماء سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے مفتی سلمان اظہری صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آج وہ اگر پریشانی میں ہیں تو ہمیں اور تمام عوام اہل سنت کو تکلیف ہونا یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جلد از جلد وہ رہا ہوں، اور پھر سے اسلام کی تبلیغ کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار اور عمل کو عام کرنے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے، صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔